کہانی پاپا کا دوست۔ وہ رات عجیب حد تک خاموش تھی، جیسے ہوا بھی روک کر کسی کہانی کے جنم لینے کا انتظار کر رہی ہو۔ اور شاید واقعی اسی رات ایک ایسی کہانی شروع ہوئی جو نہ صرف دل کو چھونے والی تھی بلکہ روح کے کسی گہرے کونے میں جا کر بسی رہنے والی تھی۔ یہ کہانی ہے دو بالغ مردوں کی، ایسی محبت کہ جو آہستہ آہستہ خاموشی سے بغیر شور کے دل میں جگہ بناتی ہے۔ میں اسے ہمیشہ بابا کا دوست کہتا تھا۔ اس کا نام حمزہ تھا، ایک باوقار، سنجیدہ اور نرم لہجے والا شخص جس کی آنکھوں میں عجیب سی گہرائی تھی۔ وہ اکثر ہمارے گھر آیا کرتا تھا۔ پاپا کے ساتھ پرانی باتیں، ہنسی مذاق، چائے کی محفلیں، سب کچھ عام لگتا تھا، مگر میرے لیے وہ ہمیشہ کچھ مختلف تھا۔ شاید اس کی موجودگی میں ایک سکون تھا، یا شاید اس کی خاموشی میں کوئی کشش چھپی ہوئی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ میں بڑا ہوا اور وہی پاپا کا دوست اب میرے لیے صرف ایک مہمان نہیں رہا تھا، بلکہ ایک ایسا شخص بن گیا تھا جس کے آنے کا مجھے انتظار رہنے لگا تھا۔ ایک شام جب پاپا کسی کام سے باہر گئے ہوئے تھے، دروازہ بجا اور میں نے کھولا۔ سامنے وہی حمزہ۔ اس نے ہمیشہ کی طرح مسکرا کر سلام کیا، مگر آج اس کی مسکراہٹ میں کچھ اور بھی تھا، جیسے کوئی انکہی بات لبوں تک آ کر رک گئی ہو۔ میں نے اسے اندر آنے کو کہا اور ہم دونوں ڈرائنگ روم میں بیٹھ گئے۔ پہلے تو عام باتیں ہوئی، مگر پھر خاموشی نے آہستہ آہستہ اپنی جگہ بنا لی، ایک ایسی خاموشی جو بے چینی بھی تھی اور سکون بھی۔ اس نے پہلی بار مجھ سے براہ راست پوچھا، تم اب کافی بدل گئے ہو، پہلے سے زیادہ سمجھدار اور شاید زیادہ خوبصورت بھی۔ اس کے آخری لفظوں پر میں چونک سا گیا، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، مگر عجیب بات یہ تھی کہ مجھے برا نہیں لگا، بلکہ ایک انجانی سی خوشی دل میں اتر آئی۔ میں نے نظریں جھکا لی اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بات بدلنے کی کوشش کی، مگر وہ آج جیسے فیصلہ کر کے آیا تھا کہ بات ادھوری نہیں چھوڑے گا۔ اس نے آہستہ سے کہا، مجھے نہیں معلوم یہ کب شروع ہوا، مگر اب میں تمہیں صرف اپنے دوست کے بیٹے کے طور پر نہیں دیکھ پاتا۔ اس کے الفاظ نے جیسے وقت کو روک دیا۔ کمرے کی ہوا باری ہو گئی اور میرے اندر ایک طوفان سا اٹھ کھڑا ہوا۔ میں جانتا تھا کہ یہ لمحہ سب کچھ بدل سکتا ہے، اور شاید بدل چکا تھا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، مگر میری خاموشی ہی شاید سب کچھ کہہ گئی، کیونکہ اس نے میری طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں ایک نرم سی امید جھلکنے لگی۔ اس دن کے بعد سب کچھ پہلے جیسا نہیں رہا۔ وہ اب بھی آتا تھا، مگر ہماری نظریں پہلے سے زیادہ باتیں کرنے لگی تھی۔ ایک ہلکی سی قربت، ایک غیر محسوس سا لمس۔ جب وہ چائے کا کپ دیتا تو اس کی انگلیاں لمحہ بھر کو میری انگلیوں کو چھو جاتی، اور وہ لمحہ جیسے وقت میں ٹھہر جاتا۔ ایک بار ہم دونوں چھت پر کھڑے تھے، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور شہر کی روشنیاں دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے آہستہ سے کہا، کبھی کبھی کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہم نام نہیں دے سکتے، مگر وہ پھر بھی سب سے زیادہ سچے ہوتے ہیں۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور پہلی بار بغیر ڈرے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مسکرا دیا۔ اس لمحے میں کوئی اعتراف نہیں تھا، کوئی وعدہ نہیں تھا، مگر پھر بھی سب کچھ واضح تھا۔ ہمارے درمیان ایک نرم، خاموش مگر گہرا رشتہ جنم لے چکا تھا۔ ایک دن جب وہ جانے لگا، دروازے پر رکتے ہوئے اس نے میرا نام آہستہ سے پکارا۔ میں مڑا، اس نے بس اتنا کہا، خیال رکھنا، مگر اس کے لہجے میں وہ اپنیت تھی، وہ کسی بھی لفظ سے زیادہ مضبوط تھی۔ اسی لمحے میں نے محسوس کیا کہ کچھ محبتیں شور سے نہیں، خاموشی سے جگہ بناتی ہے، اور شاید ہماری کہانی بھی ایسی ہی تھی، نرم، دھیمی، مگر دل کی گہراؤں تک اتر جانے والی۔ یہ صرف شروعات تھی، ایک ایسی کہانی کی شروعات جس میں جذبات تھے، کشش تھی، اور وہ سب کچھ جو انسان کو خود سے بھی چھپا کر رکھنا پڑتا ہے۔ مگر کیا یہ رشتہ وقت اور حالات کی آزمائش پر پورا اتر پائے گا، یا یہ بھی ایک ادھوری کہانی بن کر رہ جائے گا؟ اس رات کے بعد میری اور حمزہ کی دنیا جیسے دو حصوں میں بٹ گئی تھی۔ ایک وہ جو سب کچھ نظر آتی تھی، جہاں ہم اب بھی بابا کے دوست اور دوست کے بیٹے تھے، اور ایک وہ جو صرف ہم جانتے تھے، جہاں ہر نظر، ہر لمحہ، ہر چھوٹی سی بات ایک الگ معنی رکھتی تھی۔ میں خود کو جتنا بھی مصروف رکھنے کی کوشش کرتا، اس کی یاد کسی نہ کسی بہانے دل میں جگہ بنا لیتی۔ کبھی اس کی مسکراہٹ، کبھی اس کی سنجیدگی، اور کبھی وہ لمحہ جب اس نے پہلی بار میرے لیے اپنے احساسات کا اشارہ دیا تھا۔ چند دن گزرے اور ہمارے گھر نہیں آیا۔ یہ معمول کے خلاف تھا، اور شاید اسی لیے میں بے چین ہونے لگا۔ آخرکار میں نے خود اسے پیغام بھیج دیا، صرف ایک سادہ سا، آپ ٹھیک ہیں؟ مگر اس کے جواب میں جو خاموشی آئی وہ پہلے سے زیادہ بھاری تھی۔ اگلے دن شام کو اچانک دروازہ بجا۔
میں نے کھولا اور سامنے وہی تھا، مگر آج اس کے چہرے پر وہ سکون نہیں تھا جو ہمیشہ ہوتا تھا، بلکہ ایک الجھن، ایک تھکن، جیسے وہ خود سے لڑتا ہوا یہاں تک پہنچا ہو۔ ہم دونوں بغیر کچھ کہے اندر آ گئے۔ کمرے میں بیٹھ کر بھی خاموشی ہمارا پیچھا نہیں چھوڑ رہی تھی۔ آخر اس نے گہری سانس لی اور کہا، ہمیں شاید تھوڑا فاصلہ رکھنا چاہیے۔ اس کے الفاظ سن کر جیسے دل میں کچھ ٹوٹ سا گیا۔ میں نے فوراً پوچھا، کیوں؟ اس نے نظریں جھکا لیں اور آہستہ سے بولا، کیونکہ یہ جتنا خوبصورت ہے اتنا ہی مشکل بھی ہے۔ اسی لمحے مجھے پہلی بار اندازہ ہوا کہ محبت صرف خوشی نہیں لاتی، وہ خوف بھی لاتی ہے، کھونے کا خوف، بے کرنے کا خوف، اور سب سے بڑھ کر حقیقت کا خوف۔ میں نے اس کی بات سنی مگر دل ماننے کو تیار نہیں تھا۔ میں نے آہستہ سے کہا، ہر مشکل چیز کو چھوڑ دینا حل نہیں ہوتا۔ وہ میری طرف دیکھنے لگا اور اس کی آنکھوں میں وہی نرم سی چمک واپس آ گئی، جیسے وہ خود بھی یہی سننا چاہتا تھا۔ اس شام ہم نے پہلی بار کھل کر بات کی، اپنے ڈر، اپنی الجھنیں، اپنے احساسات، سب کچھ ایک دوسرے کے سامنے رکھ دیا۔ اور شاید یہی وہ لمحہ تھا جہاں ہمارا رشتہ صرف کشش سے آگے بڑھ کر ایک گہرائی سمجھ میں لینے لگا۔ اس کے بعد ہماری ملاقاتیں کم مگر زیادہ معنی خیز ہو گئی۔ ہم زیادہ وقت ساتھ نہیں گزارتے تھے، مگر جتنا بھی گزارتے وہ دل کی بہت قریب ہوتا۔ ایک بار ہم ایک خاموش سی گلی میں چل رہے تھے، رات کا وقت تھا اور ہلکی ہلکی آواز چل رہی تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ تھے مگر پھر بھی کچھ فاصلے پر، جیسے دنیا کی حدیں ہمیں یاد دلا رہی ہو۔ اچانک اس نے چلتے چلتے میرا ہاتھ تھام لیا، صرف ایک لمحے کے لیے، مگر اس ایک لمحے میں جتنی شدت تھی وہ شاید کسی طویل ملاقات میں بھی نہ ہوئی تھی۔ ہم دونوں رک گئے، ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر بغیر کچھ کہے آگے بڑھ گئے، مگر وہ لمس جیسے دل پر نقش ہو گیا۔ وقت کے ساتھ ہمارا رشتہ اور بھی گہرا ہوتا گیا، مگر ساتھ ہی ایک حقیقت بھی قریب آ رہی تھی، یہ سب ہمیشہ چھپا نہیں رہ سکتا تھا۔ ایک دن پاپا نے اچانک پوچھ لیا، تم اور حمزہ کچھ زیادہ قریب نہیں ہو گئے؟ اس سوال میں شک بھی تھا اور فکر بھی۔ میں نے فوراً انکار کیا، مگر دل کی دھڑکن نے میری سچائی کو بے نقاب کر دیا تھا۔ وہ رات میں سو نہیں پایا، کیونکہ پہلی بار مجھے لگا شاید ہم ایک ایسے راستے پر چل پڑے ہیں جہاں سے واپسی آسان نہیں ہوگی۔ اگلے دن میں نے حمزہ سے ملاقات کی اور ہم دونوں نے یہ محسوس کیا کہ اب ہمیں کوئی فیصلہ کرنا ہوگا، یا تو ہمیں اس رشتے کو ایک نام دینے کی ہمت کریں یا پھر اسے ایک خوبصورت یاد بنا کر چھوڑ دیں۔ وہ لمحہ بہت بھاری تھا کیونکہ دونوں راستے اپنے ساتھ درد لے کر آ رہے تھے۔ اس نے میری طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، اگر ہم ساتھ رہے تو ہمیں بہت کچھ کھونا پڑے گا۔ میں نے جواب دیا، اور اگر ہم الگ ہو گئے تو شاید ہم خود کو کھو دیں گے۔ ہماری کہانی اب ایک ایسے موڑ پر آ چکی تھی جہاں جذبات اور حقیقت آمنے سامنے کھڑے تھے۔ اب فیصلہ صرف دل کا نہیں، زندگی کا تھا۔ کیا ہم اس محبت کو قبول کر کے دنیا کا سامنا کریں گے یا اسے اپنے اندر دفن کر کے آگے بڑھ جائیں گے؟ ہماری کہانی بھی اب ایسی دلیس پر کھڑی تھی جہاں ایک طرف محبت تھی اور دوسری طرف حقیقت۔ میں اور حمزہ ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے تھے، مگر آج ہمارے درمیان وہ سکون نہیں تھا، بلکہ ایک بھاری خاموشی تھی، جیسے دونوں جانتے ہوں کہ آج کے بعد سب کچھ بدل جائے گا۔ اس نے آہستہ سے کہا، میں نے بہت سوچا ہے اور شاید یہی بہتر ہے کہ ہم یہیں رک جائیں۔ اس کے الفاظ میرے دل پہ ایسے لگے جیسے کسی نے خاموشی سے کوئی دروازہ بند کر دیا ہو۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہاں محبت اب بھی تھی، مگر اس کے پیچھے ایک فیصلہ بھی تھا۔ میں نے بمشکل پوچھا، کیا تم واقعی یہ چاہتے ہو؟ اس نے نظریں جھکا کر کہا، نہیں، مگر شاید ہمیں یہی کرنا ہوگا۔ اس لمحے مجھے سمجھ آ گیا کہ کچھ فیصلے دل سے نہیں، حالات سے لیے جاتے ہیں۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کو نہیں روکا، کوئی وعدہ نہیں کیا، کوئی ڈرامائی الوداع نہیں ہوئی، بس ایک لمبی خاموش نظر جس میں سب کچھ تھا، محبت، درد اور ایک ادھوری خواہش۔ وہ اٹھا، دروازے کی طرف بڑھا اور جاتے جاتے ایک لمحے کے لیے رکا، مگر اس بار اس نے مڑ کر نہیں دیکھا، اور شاید یہی سب سے زیادہ تکلیف دہ تھا۔ اس کے جانے کے بعد گھر وہی تھا، کمرے وہی تھے، مگر سب کچھ بدل چکا تھا۔ میں نے خود کو سنبھالنے کی بہت کوشش کی، مگر کچھ خالی جگہیں کبھی نہیں بھرتیں۔ وقت گزرتا گیا، زندگی آگے بڑھتی رہی، مگر اس کی یاد ایک نرم زخم کی طرح دل میں آ گئی۔ کبھی کبھی رات کو جب سب سو جاتے ہیں، میں چھت پر جا کر اسی جگہ کھڑا ہوتا ہوں جہاں ہم نے پہلی بار ایک دوسرے کے احساسات کو سمجھا تھا۔
اور سوچتا ہوں کہ اگر ہم تھوڑی ہمت کرتے تو شاید کہانی کچھ اور ہوتی، مگر پھر بھی خود کو سمجھا لیتا کہ ہر محبت کا مقدر ساتھ ہونا نہیں ہوتا۔ کچھ محبتیں بس ہمیں بدلنے کے لیے آتی ہیں اور پھر چلی جاتی ہیں ہمیشہ کے لیے۔ تو پیارے دوستو، کیا آپ نے پوری کہانی دیکھی؟ اگر نہیں تو ابھی جا کر دیکھیں، شاید آپ کو بھی اپنی کوئی ادھوری کہانی یاد آ جائے۔ آپ سے ایک سوال، کیا آپ کے خیال میں ہمیں لڑنا چاہیے تھا اس محبت کے لیے، یا پھر ہم نے صحیح فیصلہ کیا کہ سب کچھ چھوڑ دیا؟ کامنٹ میں ضرور بتائیں۔ تو ملتے ہیں ایک اور انٹرسٹنگ سٹوری کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔